بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سبق نمبر ہے 5، قیام پاکستان کے لیے جدوجہد، اسٹرگل فار پاکستان، حاصلات تعلیم میں آج کا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 6۔ 1945 اور 46 کے انتخابات میں اہم مسائل اور مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے نتائج۔ 7، انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابی، اس کے برصغیر کے مسلمانوں کی وحدت، ترجمان کے دعوے کی توثیق اور مطالبہ پاکستان کی وضاحت۔ انشاءاللہ ہم یہ پوائنٹ جو دونوں ہیں یہ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس پر بحث کر سکیں۔ قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 1945-46 کے انتخابات۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ آخر وہ کون سے عوامل تھے جس کی بنا پر ان انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ کانگریس کا یہ دعویٰ تھا، یہ ماننا تھا کہ صرف وہی ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ برصغیر کی تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کا حق رکھتی ہے، لیکن مسلم لیگ کا یہ کہنا تھا کہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نمائندہ جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ ہی ہے۔ لہٰذا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی پارٹی جو ہے عوام میں کیا مقام رکھتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، انتخابات جو ہیں وہ کروائے گئے۔ 1945 یعنی کہ دسمبر میں مرکزی اسمبلی کے انتخابات اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا اعلان کیا گیا، تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے۔ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نے پاکستان کے سوال پر عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ مسلمانوں کی واضح اکثریت نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کا انتخاب ہوا۔ اس میں تمام مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ اگلے ماہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے اس میں بھی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ پنجاب، بنگال، سندھ میں مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کا قبضہ ہو گیا۔ کانگریس نے صرف صوبہ سرحد میں 17 نشستیں حاصل کیں۔ ہندو صوبوں میں بھی مسلم لیگ کی کامیابی شاندار تھی۔ اکثر جگہوں پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہو گئے اور مخالف امیدواروں کو بری طرح شکست ہوئی۔ تمام سیاسی جماعتوں کی طرح مسلم لیگ نے بھی جو پاکستان کے مطالبے کے لیے سوال اٹھایا تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ 1945 میں مرکزی اسمبلی کے انتخاب ہوئے، جس میں تمام مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کے امیدوار جو تھے وہ کامیاب ہوئے۔ جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گئے، جس میں بھی الحمدللہ مسلم لیگ کی بھاری اکثریت نے کامیابی حاصل کی۔ اس کے برعکس پنجاب، بنگال، سندھ میں مسلم لیگ کا جو ہے مسلم نشستوں پر قبضہ ہو گیا۔ کانگریس نے صرف اور صرف صوبہ سرحد میں 17 نشستیں حاصل کیں۔ ہندو صوبوں میں بھی مسلم صوبوں کی طرح مسلم لیگ جو ہے شاندار کامیابی سے نمایاں رہی۔ اکثر جگہوں پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہو گئے اور مخالف امیدواروں کو بری طرح جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ عوام میں کیا مقام رکھتی ہے، یا عوام کا کس سیاسی پارٹی سے زیادہ لگاؤ ہے، کون سی سیاسی پارٹی ان کے جو ہے حقوق کی ترجمانی کرتی ہے۔ 1945-46 کے مرکزی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج۔ پارٹی کا نام
حاصل کردہ نشستیں: نمبر 1 آل انڈیا مسلم لیگ 30 نشستیں، انڈین نیشنل کانگریس 59 نشستیں، اکالی دل 2 نشستیں، یورپین 8 نشستیں، آزاد 3 نشستیں، کل نشستیں 102۔ اس گراف سے واضح ہو گیا کہ 1945-46 کے مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں کون سی پارٹی جو ہے اس کی کارکردگی کیسی رہی اور اس نے کتنی نشستیں جو ہیں وہ حاصل کیں۔ انتخابات کے نتائج نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور یہ کہ وہ پاکستان کا قیام چاہتے ہیں۔ نیز مسلم لیگ کو ہی مسلمانوں کی نمائندگی کا حق حاصل ہے۔ اس کے باوجود کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کا ترجمان تسلیم نہ کیا اور خود مسلمانوں کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتی رہی۔ انتخابات کے بعد بنگال میں مسلم لیگ نے حکومت بنائی، سندھ میں مسلم لیگ کی حکومت بنی، سرحد میں کانگریس نے مخلوط حکومت بنائی۔ 1946 کے انتخابات نے ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک عوامی اور جمہوری مطالبہ تھا۔ پاکستان مخالف جماعتوں نے پنجاب میں اکثریتی جماعت ہونے کے باوجود مسلم لیگ کو حکومت نہ بنانے دی، مگر وہ تحریک پاکستان کی انقلابی تحریک کو نہ روک سکے۔ 1945-46 کے انتخابات کے نتائج سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی کہ مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ ہی ان کے حقوق کی ترجمان اور ان کی نمائندگی کا حق رکھتی ہے۔ اس کا واحد مقصد پاکستان کا قیام ہے۔ البتہ کانگریس کا مسلسل یہ دعویٰ تھا کہ وہی واحد ایک جماعت ہے جو کہ ان کے حقوق کی ترجمان ہو سکتی ہے۔ انتخابات کے بعد بنگال اور سندھ میں مسلم لیگ نے حکومت بنائی، جبکہ بھاری اکثریت ہونے کے باوجود پنجاب میں مخالف جماعتوں نے اسے حکومت نہ بنانے دی۔ البتہ تحریک پاکستان کی انقلابی تحریک کو نہ روک سکے۔ نتائج سے یہ بھی بات بالکل واضح ہو گئی کہ پاکستان ایک عوامی اور جمہوری مطالبہ تھا، یعنی کہ مسلمانان برصغیر کی یہ دلی خواہش تھی، تمنا تھی کہ ایسی سرزمین حاصل کریں یہاں وہ اسلامی اقدار کے مطابق زندگی بسر کریں اور انہیں اپنی آزادی رائے کہنے کا حق بھی حاصل ہو۔ مگر سرحد میں کانگریس نے مخلوط حکومت بنائی۔ مخلوط حکومت کہتے ہیں مخالف پارٹی کے ساتھ مل کر جو حکومت بنائی جائے، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں عمران خان نے اپنی مخالف پارٹی کے ساتھ مل کر پنجاب میں جو حکومت بنائی ہے وہ مخلوط حکومت کہلاتی ہے۔ البتہ نتائج سے حصول پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ ہم دوبارہ سے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع تھا قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کے حوالے سے 1945 اور 46 کے انتخابات۔ دسمبر 1945 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد کروائے گئے۔ مرکزی اسمبلی میں مسلم نشستوں پر مسلم لیگ نے 100% کامیابی حاصل کی، جبکہ پنجاب، بنگال اور سندھ میں صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر مسلم لیگ کا قبضہ ہو گیا اور کانگریس صرف صوبہ سرحد میں 17 نشستیں حاصل کر سکی۔ اس طرح مخالف امیدواروں کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1945 اور 46 کے مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں کل نشستیں جو تھیں وہ 102 تھیں، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے 30، انڈین نیشنل کانگریس 59، اکالی دل 2، یورپین 8 اور آزاد امیدوار جو تھے انہوں نے 3 نشستیں حاصل کی۔
انتخابات کے نتائج سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور اس کا واحد مقصد جو تھا وہ پاکستان کا قیام تھا، لیکن کانگریس جو تھی وہ بضد تھی، اس کو مسلسل جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ نتائج کے بعد بنگال اور سندھ میں مسلم لیگ نے اپنی حکومت قائم کی، جبکہ پنجاب میں بھاری اکثریت ہونے کے باوجود بھی مخالف جماعتوں نے اسے حکومت نہ بنانے دی۔ 1946 کے انتخابات سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان ایک عوامی اور جمہوری مطالبہ تھا، یعنی کہ جس میں عوام جو ہے مسلمانان برصغیر جو ہیں ان کی دلی تمنا تھی کہ ایسی سرزمین، ایسا خطہ حاصل کریں جہاں وہ اپنے آزادی سے رہ سکیں اور اپنی رائے کا اظہار دے سکیں۔ البتہ سرحد میں کانگریس نے مخلوط حکومت قائم کی۔ بے شمار رکاوٹوں کے باوجود وہ تحریک پاکستان کی انقلابی تحریک کو روکنے میں ناکام رہے، اور نتائج سے واضح ہو گیا کہ کون سی سیاسی جماعت عوام میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسے ہی لیکچر کا اختتام ہوگا اس کے بعد آپ کے سامنے پکچر جو ہیں وہ آ جائیں گی، جس میں شارٹ کوسچن ہے اور ایک آپ کا لانگ کوسچن ہے، پارٹ نمبر 3۔ اسے آپ لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اپنا کام جو ہے وہ مکمل کریں گے نیٹ رائٹنگ کے ساتھ۔ عنوان: مختصر سوالات کے جوابات۔ نمبر 1، 1945-46 کے مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں کل نشستیں کتنی تھیں؟ ہیڈنگ ہے 1945-46 کے مرکزی اسمبلی کی نشستیں۔ 1945-46 کے مرکزی اسمبلی کے انتخابات میں کل نشستیں 102 تھیں۔ سوال 2، 1945-46 کے انتخابات میں مرکزی اسمبلی میں کانگریس اور مسلم لیگ نے کتنی نشستیں حاصل کیں؟ ہیڈنگ ہے کانگریس اور مسلم لیگ کی نشستیں۔ 1945-46 کے انتخابات میں مرکزی اسمبلی میں کانگریس نے 59 نشستیں حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نے 30 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ یہ آپ کا مشقی سوال ہے، پارٹ نمبر 3 تفصیلی سوال کا۔ 1945 اور 46 کے انتخابات نے قیام پاکستان کو یقینی بنایا تھا، بحث کریں۔ ہیڈنگ نمبر 1، 1945-46 کے انتخابات۔ مسلم لیگ نے پاکستان کے سوال پر عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ یعنی مسلمانوں کی واضح اکثریت نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات۔ ہیڈنگ نمبر 2، دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کا انتخاب ہوا۔ اس میں تمام مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ ہیڈنگ 3، صوبائی اسمبلی کے انتخابات۔ جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے اس میں بھی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ پنجاب، بنگال، سندھ میں مسلم نشستوں پر مسلم لیگ کا قبضہ ہو گیا۔ ہندو صوبوں میں بھی مسلم لیگ کی کامیابی شاندار تھی، جبکہ کانگریس نے صرف صوبہ سرحد میں 17 نشستیں حاصل کیں۔ انتخابات کے نتائج نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور یہ کہ وہ پاکستان کا قیام چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک عوامی اور جمہوری مطالبہ تھا۔ پاکستان مخالف جماعتوں نے پنجاب میں اکثریتی جماعت ہونے کے باوجود مسلم لیگ کو حکومت نہ بنانے دی، مگر وہ تحریک پاکستان کی انقلابی تحریک کو نہ روک سکے۔ امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.